صحابہ جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ داخلہ ہوا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا. 360 بتوں کو آپ نے چھڑی سے گرا کر توڑ دیا اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا تھا. 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے. ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا, آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا, آج ہم ان کو ماریں گے. اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجیے کہ آج ہم بدلہ لیں, آج انتقام لیں. الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں, آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے, آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے. آئے کافرو, آئے مکے کے نواسیوں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ, جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, حقیقت جانیے, اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا. اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے, لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے. کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے. اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا, صحابہ نے وہ پانی پی لیا. اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں, اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے, خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا. معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے. معجزوں نے, اس چمتکار میں معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی. ہاں, جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا, جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا, جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے کلیجہ چبانے والی کو, پیٹ پھاڑنے والی کو, ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے. اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے. اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا. جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم بے فکر رہو, جہاں رہتے تھے وہیں رہو. لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی انتقام نہیں, کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا. جاؤ میرے بھائیو, اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے, آج اسی کردار کی ضرورت ہے. مسلمانوں مت لڑو, بہت لڑ چکے ہیں ہم. سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے, علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے. اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا, یعنی ایسے 100 صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے, علم حاصل کرنے والے ہوں گے, یعنی اصحاب صفہ, جن کو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے. اور ان 100 صحابہ میں سے 70 صحابہ کو, 70 قرہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا.
کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے۔ جب یہ 70 صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان 70 صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا، جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا، جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 1 مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی، اور ان 70 صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعائیہ جملے ادا کیے، شتت شملہم دمر دیارہم فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے، ان کے دلوں کو توڑ دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور افتراق پیدا کر کے ان کو مٹا دے، جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا۔ 1 نہیں، 2 نمازوں میں نہیں، 5 نمازوں میں نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بددعا، مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے، اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بددعا دی ہے اور ان کی بربادی کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کی ہو، لیکن عالم کو قتل کیا۔ ان 70 صحابہ جو قرہ تھے، جن کا لقب قرہ تھا، جن کو قاری کہا جاتا تھا، جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بددعا کی۔ ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو، پڑھانے والے مدرسے میں اساتذہ کی قدر کرو۔ کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے، باصلاحیت عالم ہو، 4th 5ویں جماعت تک، 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو، اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی، 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عالم کی حسب لیاقت، حسب استطاعت، حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے، 5,000 بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں۔ یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی۔ اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے منبر پر کی جتنی تنخواہ میری 1 مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے، تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5,000 میں 6,000 میں کچھ نہیں ہوگا، 12,000 میں کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کا تو پیٹرول 1 مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا پھونک ڈالتے ہوں گے، پھر بھی یہ بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین ان کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو، ہم لوگوں سے جا کر پوچھو، حالات کروٹ لیے، آج یہاں شپت لی جا رہی تھی اور ادھر یوپی کے مدرسے پر، بہرائچ کے اندر ایک مدرسے پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا۔ ہم اتر پردیش والوں سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں، کن حالات سے اب ہم کو گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے، یہاں شپت لی جا رہی ہے، وہاں ایک مدرسے پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی۔ کہاں ہیں اب یہ سوال
نہیں، نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں۔ بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر۔ نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے، تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں، وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو۔